یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ بڑا آتا ہے خواجہ تو کیا کر، میں نے کہا یار میں ضرور کروں گا لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ یہ وہاں پہ سکھانے جاتے تھے، لوگ کام چھوڑ دیتے تھے سارے، جب ان کی سی ڈی وہ لگاتے تھے نا تو وہ بس بیٹھے رہتے۔ پہلی بار میری ان کی ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تھی۔ یہ جھگڑے نہیں ہوتے، یہ حسین لمحات ہوتے ہیں۔ آجا جب میں آؤں گا نا تو یہ کرنا، میں نے کہا یار عمر بھائی میرے سے ایسے نہیں ہوتا، میں تو پھر کیا کرنا، میں نے کہا میں نے تو نہیں کرنا۔ میں پوری دنیا میں یہ واحد ایکٹر ہے جس نے میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان۔ آج میں ایک ایسی خبر لے کے آؤں، بہت ہی افسردہ خبر ہے، جس کے بعد پاکستان کیا پوری دنیا میں جو فنکاروں کے چاہنے والے ہیں وہ افسردہ ہو گئے ہیں۔ عمر شریف صاحب پاکستان ایک بہت بڑا نام ہے جو آج ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ میں نے بھی بہت کام کیا ہے، لیکن کام کرنا اور بات ہے، دوستی ایک ساتھ وقت گزارا ہوا وہ اور بات ہوتی۔ ان کے بہت اچھے دوست، ان کے بہت اچھے کلیگ خواجہ سلیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے وہ باتیں جو عام انسان کو نہیں پتہ، ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے ایز اے فنکار ہونے کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خواجہ سلیم صاحب، عمر شریف صاحب آج ہم میں نہیں رہے۔ ظاہر ہے ہر شخص کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی والدہ کے منہ سے یہ سنا ہوا ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ تو یہ سب ہم انسان جو ہیں ہم پرندے ہیں، وہاں سے اڑ کے آئے ہیں اور اڑ کے جانا ہے، سب نے جانا ہے، اپنا اپنا وقت ہے۔ اور اللہ پاک اس کے حال پہ رحم کرے، بڑا پیارا انسان تھا، بہت ہی اچھا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دبئی میں میں پلے میں نہیں تھا، میں ویسے گیا ہوا تھا، تو جب پتہ چلا کہ یہ اپنی ٹیم لے کے آ رہے ہیں دبئی میں پروگرام کے لیے، تو میں گیا ادھر، ملاقات، ملنا جلنا، ہر آرٹسٹ سے بیٹھنا اٹھنا، ظاہر ہے آرٹسٹ ملتے ہیں ہم سارے۔ تو ایک اور آرٹسٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، وہ بھی کراچی سے تھے، بڑا باکمال آرٹسٹ تھا وہ۔ I'm very sorry I forgotten his name. He was excellent artist، بڑا اچھا کامیڈین تھا۔ وہ مجھے بتانے لگا، وہ کہنے لگا یار عمر بھائی کے ساتھ کام کرنے کا مزہ بڑا آتا ہے، خواجہ تو کیا کر، میں نے کہا یار میں ضرور کروں گا لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ وہ کہنے لگا یار تجھے پتہ ہے یہاں ہم جو شاپنگ کرتے ہیں نا وہ پیسے بھی ہمیں عمر بھائی دیتے ہیں۔ یعنی اس شخص کی اچھائی جو ہے نا وہ بیان کرتے تھے وہ آرٹسٹ، سارے بڑے اچھے تھے۔ اور عمر واز گریٹ آرٹسٹ یار، بہت اچھا آرٹسٹ تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد کامیڈی میں جو خلا تھا وہ دو شخصیات نے پر کیا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ امان اللہ صاحب ہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن وہ جو گیپ تھے نا کامیڈی کے، کہ وہ ان دونوں نے ہی پر کیے ہوئے تھے۔ پھر ہمارے اور بڑے اچھے آرٹسٹ جیسے سہیل احمد ورسٹائل آرٹسٹ ہیں، نسیم کی ہے، سارے ہی بڑے اعلیٰ آرٹسٹ ہیں۔ لیکن جو پیک ہے نا وہ عمر شریف، امان اللہ، یہ لوگ تھے۔ اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھے، یہ پوری ورلڈ کے لیے تھے یار، پوری دنیا کے لیے تھے۔ یہ انڈیا کے لیے، انڈیا میں تو میں سمپل کہوں گا کہ یہ لوگ انڈیا جاتے بھی تھے پروگرام کرنے کے لیے، تو یہ وہاں پہ سکھانے جاتے تھے، وہاں لوگ ان سے سیکھتے تھے اور وہ اعتراف کرتے ہیں سارے۔ وہ انڈیا میں ہمیں ایک خبر ملی تھی کہ انڈیا میں کافی فنکار ہیں جو عمر صاحب کے شاگرد ہیں۔ آپ ان فنکاروں کے نام بتا سکتے کون کون سے ان کے شاگرد تھے؟ یار بہت بڑے سارے ہی آرٹسٹ کہا کرتے تھے کہ یار ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے، مطلب یہاں تک کہ متھن چکرورتی کہا کرتا تھا کہ میں نے جب ہنسنا ہوتا ہے تو میں عمر شریف کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کپل شرما ہے، یہ ان کو کامیڈی، اللہ اس کو اور زیادہ عزت دے، میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، ہی از اے ویری گڈ آرٹسٹ، لیکن یہ ساری وہی باتیں کرتے ہیں جو عمر کر کے آئے ہوئے ہیں، نسیم کی کر کے آئے ہوئے ہیں، سہیل احمد کر کے آئے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ جاتے ہیں، امان اللہ صاحب کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا میں کامیڈین تو نہیں ہے، ٹرانسلیٹر بہت اچھے ہیں،
ہماری پنجابی کی جتنی جگتے ہیں وہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بول دیتے ہیں. اب ان کے پاس ایک بہت بڑی یونیورسٹی چلی گئی تھی, وہ تھی اردو کی ہماری عمر شریف. اب عمر شریف ایشیا میں واحد آرٹسٹ تھا جو اردو میں کلاس کی کامیڈی کرتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ سارے اس کو دیکھتے تھے. اس میں مطلب یہ جو ایک اور آرٹسٹ ہے, کیا وہ جانی لیور, اس کو وہ کہتے تھے میرے استاد ہیں. ایک اور آرٹسٹ یار وہ بڑا اکشے کمار کے بارے میں اکشے سنا. کمار, وہ خود وہ کہتے تھے کہ یار میں تو یہ اب بات پتہ کیا ہے کہ ہم میں ان میں فرق جو ہے نا وہ صرف اچھے بزنس مین کا ہے. ان کا جو بزنس مین ہے وہ بہت اچھا ہے. جیسے مثال دوں گا کہ دبئی میں, شارجہ میں, کویت میں, کہیں بھی جہاں بھی سینما ہیں وہاں پہ وہ صرف انڈین فلمیں لگاتے ہیں, پاکستانی فلم نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کا مطلب ہے ان کا بزنس مین اچھا ہے. فلم ان کی اچھی ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے. مطلب اگر وہاں پہ 3000 یا 2000 سال میں فلم بنتی ہے تو آپ کو پسند تو ایک ہی آتی ہے نا, باقی تو فارغ کسی کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا. پاکستان میں اگر 30 فلمیں بنتی ہیں تو اس میں 2 اچھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہماری ریشو تو بہت اچھی ہے. تو سیپریٹ وہ ایک بحث ہے. لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں عمر بھائی کے متعلق, یار ہی واز گریٹ. وہ پشاور, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, ملتان, بھاولپور, کراچی, ہر جگہ, کوئٹہ میں, یہ تو اپنا ملک ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیپال میں ہماری بولی تو کسی کو سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ لوگ ڈرامہ دیکھتے تھے ان کا. امریکہ میں, کینیڈا میں, لنڈن میں لوگ کام چھوڑ دیتے تھے سارے, جب ان کی سی ڈی وہ لگاتے تھے نا تو وہ بس بیٹھے رہتے تھے. کئی جیسے وہاں پہ لنڈن میں, مانچسٹر میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں, فیصل اور عمر ہیں, وہ بڑے بڑے پیارے دوست ہیں. یہ وہ بھی سارا بتاتے ہیں کہ یار جب سیڑھیاں شروع ہوتی تھی تو ان کے ہوٹل ہیں اپنے نا, جیسے فیصل میرا دوست جو ہے اس کا نام ہی فیصل فریش ہے وہاں پہ ہوٹل کا. تو وہاں پہ وہ جب سی ڈی لگاتے تھے تو لوگ جس نے کھانا نہیں بھی کھانا ہوتا تھا اس کے ہوٹل میں آ کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں, وہ اس کی سی ڈی بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ ماحول تھا. آپ کا تعلق ان سے کتنا پرانا ہے؟ پتہ کیا, ایسی بات آپ پوچھ رہے ہیں. تعلق ان کا یہی سمجھ لیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل سے ہے بہت پرانا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. پہلی بار کہاں ملاقات ہوئی؟ پہلی بار میری ان کی ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تھی. میں باہر سے آ رہا تھا لنڈن سے وایا دبئی, یس. تو میری ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تھی. یہ جا رہے تھے باہر اور میری پلین لینڈ ہوا تھا. تو میں جب ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا تو یہ اندر آ رہے, اے خواجہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں واپس آ رہا ہوں, آپ جا رہے ہیں. خیر جب پیچھے بھی ڈال کے ملے اور یہ بڑا یار ہی واز لونگ, بہت پیارا انسان تھا. کبھی آپ کا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو, کبھی انہیں ڈانٹا ہو, یا آپ نے کبھی ایسی ان کے ساتھ ہوئی ہو؟ نہیں, جھگڑا تو نہیں ہوا. وہ ڈرامے میں یہ جھگڑے نہیں ہوتے, یہ حسین لمحات ہوتے ہیں جو یاد آتے ہیں. شمع تھیٹر میں ڈرامہ کرنا تھا تو وہاں پہ ملاقات ہوئی. میں بھی میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. تو سب کو وہ اچھا, وہ اسکرپٹ ایسے ہی لکھتے تھے نا, وہ کوئی اسکرپٹ لکھا ہوا تھوڑی ہوتا تھا, ہینڈ لکھے ہوئے ہوتے تھے اور ہر آرٹسٹ کو بتاتے تھے کہ ہاں تو نے ادھر سے آنا یہ کرنا ہے, تو نے ادھر سے آنا یہ کرنا ہے, ادھر سے آنا ہے. مجھے بھی ان کہنے لگے خواجہ جب میں آؤں گا نا تو یہ کرنا. میں نے کہا یار عمر بھائی میرے سے ایسے نہیں ہوتا. میں نے بنیادی بات یہ تھی کہ ہم ٹیلی ویژن آرٹسٹ ہیں, ہمیں تو اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے نا, ہم نے پڑھا. میں نے کہا یار میں ایسے نہیں کر سکتا. یہ کیا مطلب ہے تو آرٹسٹ ہے؟ میں نے کہا میں آرٹسٹ ہوں, لیکن یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا بڑا کلاس کا کام کرتے ہیں, کیونکہ تھیٹر کا کام کرتے ہیں. میں بھی تھیٹر بہت میں نے کیا ہے, لیکن جب میں نے تھیٹر بھی جب کیا ہوا ہے تو اس وقت بھی ہمیں لکھا ہوا ملتا تھا. جو خالد سید بٹ تھے, سجاد حیدر صاحب تھے, ہمارے بہت لیجنڈ, میرے بڑے بھائی تھے تنویر خواجہ, اللہ غری کی رحمت کرے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ لوگ تھے, وہ لوگ تھے جنہوں نے تھیٹر, ڈاکٹر انور سجاد, وہ ایک ایک لفظ کا دھیان رکھتے تھے. میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تو پھر کیا کرنا. میں نے کہا میں نے تو نہیں کرنا, میں ڈرامہ چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ بعد میں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں یہ واحد ایکٹر ہے جس نے میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا. میں پھر اپنے آپ کو جان کے کرتا تھا. میں نے کہا عمر بھائی پھر دنیا میں اکیلا میں ہی ہوں نا, باقی تو تردے ہی کرتے ہیں. لیکن وہ ہنستا تھا. کراچی میں میں ان کے ہاسپٹل میں بھی گیا ہوا ہوں, ماں کے نام سے جو انہوں نے بنایا ہوا تھا. بہت یار, اور پاکستان لور بہت زیادہ تھے. پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنتا تھا یہ بندہ, اتنی سی بھی. آپ ان کی فلمیں دیکھ لیں, ساری پاکستان لور ہیں.
تھیٹر دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, ان کے شوز دیکھ لیں, عمر شریف شو دیکھ لیں, یا جو بھی انہوں نے شوز کیے ہیں, تو وہ سارے جو تھے نا وہ بڑے کلاس کے تھے, بڑے کلاس کے, اور پاکستان سے پیار کرنے والا اور لوگوں سے پیار کرنے والا. کئی لوگوں کے مہینے لگائے ہوئے تھے اس نے, کیونکہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ کئی لوگ, آج میں یہ کہتا ہوں وہ دنیا سے چلا گیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے, لیکن کئی لوگ روئیں گے کہ یار آج ہمارا باپ مر گیا ہے, آج ہمارا بڑا بھائی مر گیا ہے, کیونکہ وہ سپورٹیو تھا, بہت سپورٹ کرتا تھا. ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. جتنے بھی لیجنڈ فنکار جا چکے ہیں ان کی کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی. کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, جن میں عمر شریف صاحب ہیں, معین اختر صاحب ہیں, امان اللہ صاحب ہیں, عابد خان صاحب ہیں, ببو صاحب ہیں, مستانہ صاحب ہیں, اور بہت لہری صاحب ہیں, البیلا صاحب ہیں, شوقی خان صاحب ہیں. بہت سے ایسے فنکار ہیں جنہیں میں جانتا بھی نہیں. یہ تو وہ فنکار ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, یہ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں. میری زندگی میں تو شاید اب دوبارہ میں ان جیسے فنکار نہ دیکھ سکوں. ہماری آنے والی نسل ان میں شاید ایسے فنکار پیدا ہو جائیں. تو میں دعا گو ہوں ان سب کے لیے, جتنے بھی فنکار دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کی بہت مہربانی خواجہ صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا. نہیں, یہ تو میرا فرض ہے. دیکھیے آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل, سمپل بات ہے. آج میں اگر ان جیسے آپ نے نام لیے ہیں, عابد خان ہیں, شوقی خان ہیں, میں ٹی وی کے پوائنٹ آف ویو سے غیور اختر ہیں, جمیل فخری ہیں, فخری احمد ہیں, جتنے آرٹسٹ گئے ہیں جتنے, وہ سارے لیجنڈ تھے, وہ سارے اعلیٰ فنکار تھے. اور میں ان کے لیے اگر میں آیا ہوں تو ہو سکتا ہے کل کو میرے لیے کوئی آئے گا, کیونکہ سب نے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. یہ باریاں ہیں, آج اس کی ہے, کل اس کی تھی, پرسوں اس کی تھی, ہو سکتا ہے کل میری ہو, پرسوں اس کی ہو, سب کو جانا ہے. تو اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ جیسے ہم ان سب کے لیے اپنی نماز قرآن میں دعا کریں گے اور کرتے رہتے ہیں, سب کے لیے کرتا ہوں, اور ہو سکتا ہے کل کو کوئی میرے لیے 2 ہاتھ اٹھا دے تو اللہ پاک مجھے اس کی دعا کے صدقے میں بخش دے. آمین آمین. اور میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے لیے بھی. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.